جادو کی کیا حقیقت ہے، اس بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ جادو کفر ہے، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے اور اس روایت میں اسے کبیرہ گناہ شمار کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اللہ نے جس جان کا قتل کرنا حرام کیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، اور پاک دامن غافل اور مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اگر آپ دوسرے نمبر پر جو گناہ بیان کیا گیا اس پر غور کریں تو جادو کرنا یعنی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تھا، اور یہ واقعہ حدیث میں آتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص لبید بن العاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہوتا کہ آپ نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ ایک دن یا رات میرے پاس آئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری پر اثر ہو رہا تھا اور یہ عام زندگی کے معاملات میں ایسا ہو رہا تھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے میں غلطی نہیں کی، اور کوئی دینی امور یا معاملات جو تھے اس میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی نہیں کی۔ یہ میموری پر جو اثر ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی کے معاملات میں ہو رہا تھا۔ اب یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا ایک رات میرے پاس تھے، حضرت عائشہ مزید بیان کرتی ہیں، اور بار بار اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ اس کے بعد مجھ سے فرمانے لگے، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بتا دیا ہے جو میں نے اس سے پوچھا؟ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، جن میں سے ایک میرے سر اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا، اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا، کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، لبید بن العاصم نے۔ اس نے پوچھا، کس چیز میں کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، کنگھی، بالوں اور کھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ اس نے پوچھا، جس چیز میں اس نے جادو کیا ہے وہ کہاں ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، بئر ذروان میں، یہ کنواں تھا جس کا نام ذروان ہے، اس میں ان چیزوں کو ڈالا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ اس کنویں کے پاس گئے اور پھر واپس آ گئے اور فرمانے لگے، اے عائشہ، اس کا پانی ایسے سرخ تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اس کی کھجوروں کے سر ایسے تھے جیسے شیطان کے سر ہوں، یعنی وہ بڑی بد شکل تھیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جادو کو نکالا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دی ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ کسی شر اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کنویں کو بھر دیا گیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید اس سے ریلیٹڈ اور بھی احادیث ملتی ہیں کہ اس کا علاج سورہ فلق اور سورہ الناس سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ستاروں کا علم ہے وہ بھی جادو ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا اتنا اس کے جادو کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ بات بھی ہمارے مسلمانوں میں عام ہے کہ ستاروں کے ذریعے قسمت کو معلوم کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آج کل تو علم العادات بھی آ گیا ہے، یعنی کچھ نمبرز ہوتے ہیں جس سے لوگ کیلکولیشن کرتے ہیں اور قسمت بتاتے ہیں۔
یہ سب جادو ہی کی قسمیں ہیں۔ جو شوہر اور بیوی کے درمیان جادو کیا جاتا ہے، اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لشکر روانہ کرتا ہے۔ شیطان کے دربار میں سب سے زیادہ تقرب اسے حاصل ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فتنے اور فساد میں مبتلا کر دے۔ مثلاً ان میں سے ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا۔ ابلیس کہتا ہے نہیں، تجھ سے کچھ نہیں بن پڑا۔ پھر ایک اور شیطان آ کر اسے یہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے پڑ گیا اور اس وقت تک میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی نہیں ڈال دی۔ تو ابلیس خوش ہو کر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں واقعی تو نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اعمش کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ فرمایا تھا کہ ابلیس اسے گلے لگا لیتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک یونٹ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا معاشرہ ایک دیوار کی طرح ہے، اور دیوار میں لگی اینٹیں جو ہے نا یہ فیملیز ہیں۔ جب کسی ایک فیملی میں کوئی ایشو آتا ہے نا تو دیوار میں کریکس آنا شروع ہوتے ہیں، اس میں کمزوری آنا شروع ہوتی ہے۔ تو فیملیز جو ہیں، جو خاندان ہیں، جو گھر ہیں، یہ یونٹس ہیں۔ جب ایک ایک یونٹ خراب ہونے لگتا ہے نا تو معاشرے کے اندر خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ لڑائی صرف شوہر بیوی کے درمیان ہوتی ہے؟ نہیں، دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اس سے بہت زیادہ جو ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ بچے ہیں، اور شیطان ان کو کسی صورت کمپرومائز کرنے کی سوچ نہیں دیتا۔ اس وقت وہ شوہر بیوی یہ سوچنے سے بھی عاری ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اس طرح سے لڑنا اور جھگڑنا ہمارے بچوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ اس طرح کا جادو کسی بھی جوڑے پر جب کیا جاتا ہے تو اس کی کچھ علامات ہیں، کچھ کا ذکر کروں گی۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ محبت اچانک نفرت میں بدل جاتی ہے۔ اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہوتی اور بے وجہ کے شکوک اور شبہات شوہر بیوی کے درمیان آنے لگتے ہیں۔ پھر یہ کہ معذرت یا عذر قبول نہیں کرتے، یعنی اگر شوہر کوئی معذرت یا عذر دے تو بیوی قبول نہیں کرتی، یا پھر بیوی کوئی معذرت اور عذر دے شوہر کو تو شوہر قبول نہیں کرتا۔ یعنی ایک دوسرے کو جیسے سمجھنا ہی چھوڑ دیا، ایک دوسرے کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ پھر ایک علامت یہ بھی ہے کہ بات بہت چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کو پہاڑ جتنا بنا دیا جاتا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا، اگر کسی شخص پر جادو کیا گیا ہو یا اسے اس کی بیوی کے پاس جانے سے باندھ دیا گیا ہو تو کیا اس کا علاج کرنا اور جادو کو باطل کرنے کے لیے دم کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جادو کو باطل کرنے والوں کی نیت اچھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات سے منع نہیں فرماتے جس سے فائدہ ہو، جب تک اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں اور نہ کوئی شرکیہ طریقہ ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ جادو کے توڑ کے لیے پھر کیا علاج ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔